سالے ثواب کے لیے ختم قرآن کا جو طریقہ اس وقت پاکستان میں رائج الوقت ہے، کیا جائز ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 27واں سپارہ سورۃ النجم، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے کام وہی کچھ آئے گا جو خود اس نے، انسان کے کام وہی آئے گا جو خود اس نے کیا ہے. اپنی کاوشیں، اپنی جدوجہد آپ کے کام آئے گی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر میرے بھائیو، شریعت نے جن اعمال کے بارے میں بتایا کہ ان کا ثواب فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، انہی تک ہمیں محدود رہنا چاہیے. دنیا سے ثواب، قبر والے تک جانا، یہ غیبی معاملہ ہے. کون سا معاملہ ہے؟ یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کس کس عمل کا ثواب اس تک پہنچاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں بتا دی ہیں، انہی تک محدود رہنا چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، پورا حج، میت کی طرف سے کیا کرنا؟ پورا. نمبر 2، پورا عمرہ. تیسرے نمبر پہ صدقہ خیرات. چوتھے نمبر پہ میت کے لیے دعائیں. قرآن پاک پڑھ کر بخشنا، طواف کر کے بخشنا، نفل پڑھ کر بخشنا، یہ چیزیں معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اگرچہ اس کا اہتمام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں ایک دنیا یہ کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے بتایا ہو کہ قرآن پاک کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یا آپ نے یہ عمل کیا ہو جناب خدیجہ کے لیے، جناب حمزہ کے لیے، قرآن پاک پڑھ کر بخشا ہو، یا صحابہ کرام کو جمع کیا ہو کہ میری بیوی کو ایک قرآن پاک ابو بکر صدیق دیں، ایک عمر فاروق دیں، ایک جناب عثمان دیں، ایک جناب علی دیں، یا ایک قرآن پاک جو ہے وہ میرے چچا کو دیا جائے یا میری بیٹیوں کو دیا جائے. ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے میرے بھائی اصالے ثواب کے طور پہ ختم قرآن کا جو اہتمام ہوتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. 7واں سوال بھائی کا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد صحابہ کرام سے مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے؟ اگر نہیں تو فرض نماز کے بعد ان کا عمل کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آیا ہے کہ نماز کے بعد آپ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام اس معاملے میں خاموش نہیں ہے، انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد کیا کرتے تھے. یہ بتایا گیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پھرنے کا علم مجھے تب ہوتا جب اللہ اکبر کی آواز آتی. کس کی آواز آتی؟ یہ کہ سلام آپ پھیرتے تو کئی دفعہ امام صاحب دور ہوں تو بات پیچھے نہیں پہنچتی، تو جب سب مل کے کہتے نماز کے بعد اللہ اکبر، تو عبداللہ ابن عباس کے دن تب مجھے علم ہوتا کہ نماز ختم ہو چکی ہے. تو اس سے پتہ چلا ایک تو آپ نماز کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے غلام جناب ثوبان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ بھی کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا آپ کرتے تھے. ایسے ہی آپ سے ثابت ہے کہ نماز کے بعد آپ 3 بار استغفار کرتے تھے. کتنی بار؟ ان کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے ہی نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ ابن جبل سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے کیا کرتا ہوں، اور چونکہ مجھے تم سے محبت ہے اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد کر، ذکر کرنے کے سلسلے میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکریہ ادا کر سکوں، تیری اچھی طرح عبادت کر سکوں، میری مدد فرما. ایسے ہی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہنا چاہیے، 33 بار الحمدللہ، 34 بار، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس،
یہ سارے اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے. یہ تو تھا آپ کا طرز عمل، آپ کا طریقہ. ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے دنوں سے مکہ مدینہ میں موجود ہیں، کیا ان کے اماموں نے یہ دعا کروائی ہے؟ جی کیوں نہیں کرواتے؟ کیوں نہیں کرواتے؟ اس لیے کہ یہ چیز کہ اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کے مل کر نماز کے بعد دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ آپ ایک دن میں 5 فرض نمازیں پڑھایا کرتے تھے. صرف مدینہ کی زندگی آپ کی لے لیں، کتنی زندگی ہے مدینہ میں؟ کتنے سال رہے ہیں آپ؟ 10 سال. 10 سال، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 لے لیں آپ. اور نمازیں ایک دن میں کتنی ہوتی ہیں؟ 5 کو 360 سے ضرب دیں ذرا جلدی سے، 1800. اور 1800 کو ضرب دیں 10 سے، 18,000 نمازیں نبی علیہ السلام نے پڑھائی ہیں، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے پڑھی ہیں. لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک نماز کے بعد مل کر اجتماعی دعا کرائی ہو ہاتھ اٹھا کر. اس لیے میرے بھائیوں ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے جو نبی اسلام کرتے تھے. پوری نماز خود دعا ہے. پوری نماز کیا ہے؟ وہاں ہم توجہ نہیں کرتے. سورہ فاتحہ دعا ہے. رکوع میں آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے. آپ سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ سجدے میں دعائیں کیا کرو. آپ کہتے ہیں سجدے میں فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. فقامین ان یستجاب لکم، امید ہے کہ سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں ہم دعا کرتے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں جی ہمیں کیا نہیں آتی؟ دعائیں نہیں آتی. مولوی صاحب جو نماز کے بعد دعا کراتے ہیں کیا کبھی ان کے الفاظ تبدیل ہوئے ہیں؟ تو وہ الفاظ آپ عربی میں یاد کر کے سجدے میں کر لیا کریں. تو لیکن آپ کو دعائیں آتی ہیں، آپ یہ نہ کہیں آپ کو نہیں آتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس میں دنیا آخرت کی ہر چیز آ جاتی ہے. رزق چاہیے یہ دعا ہے، اولاد چاہیے یہ دعا ہے، جنت چاہیے یہی دعا ہے، جہنم سے بچنا ہے یہی دعا ہے، پلاٹ چاہیے یہی دعا ہے. نیت تبدیل کرتے جائیں بس اپنی. اس میں دنیا آخرت کی ہر چیز موجود ہے. اور بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں. والدین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کس کو نہیں آتی؟ تو دعائیں میرے بھائی آپ کو آتی ہیں. اولاد چاہیے ربی حب لی من الصالحین، تو میرے بھائی سجدے میں دعائیں کیا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ایسے ہی آپ نے رہنمائی کی ہے کہ تشہد میں دعائیں کیا کرو. کب دعائیں کیا کرو؟ تشہد میں جو دعا کرنا چاہتے ہو کر لیا کرو. تو میرے بھائی یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں خصوصی طور پہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز کے بعد اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر امام اور مقتدیوں کا مل کر دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. سوال نمبر 8 ہے بھائی کا.